بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ پیج 31 اور 32 ہیڈنگ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال. ناظرین، کتاب کا نام ہے ہم ماتم کیوں نہیں کرتے، وکیل صحابہ اہل بیت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب. ناظرین، یہ کتاب جو کہ ملک غلام عباس BA کی ماتمی کھلی چٹھی کا جواب ہے، اس میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ماتم کرنا جائز ہے اور حلال ہے، جبکہ قاضی صاحب نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیا ہے. وہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. صفحہ نمبر 31 اور 32. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین. ہم ماتم کیوں نہیں کرتے کتاب کا نام ہے. رائٹر ہیں اس کتاب میں وکیل صحابہ و اہل بیت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب، پیج نمبر 31 اور 32. وی لاگ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال. ملک صاحب لکھتے ہیں، مولوی صاحب آپ کو اعتراض ہے کہ آج تک غم حسین میں رو رو کر کسی پاکستانی کی آنکھیں سفید نہیں ہوئیں. اول تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے سفید ہونے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. اگر ہمیں بھی یہی عمل کر کے دکھانا لازمی ہے تو تم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیرو ہو. ان کو تو آگ میں پھینکا گیا تھا، تمہیں بھی کیوں نہ آگ میں پھینکا جائے، یعنی پھینک دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اس کا جواب جناب قاضی صاحب لکھتے ہیں، نمبر 1، ملک صاحب کی بیچارگی اور کم فہمی قابل رحم ہے. جو اعتراض پیش کرتے ہیں وہ ان کے خلاف ہی ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا رنج پہلے خود ملک صاحب نے ماتم کی تائید میں پیش کیا ہے، لیکن اب لکھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں بھی یہی عمل کر کے دکھانا لازمی ہے. ملک صاحب، حضرت یعقوب علیہ السلام کا عمل حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں غم و اندوہ اور آنکھوں کا سفید ہو جانا اس کا نتیجہ ہے. اگر آپ کے سینے میں امام حسین رضی اللہ کا حقیقی غم ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کی آنکھوں پر بھی اثر پڑنا چاہیے. معلوم ہوا کہ سب بناوٹ ہے. نمبر بے، دوسرا جز، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود تو آگ میں نہیں کودے بلکہ ان کو کفار مشرکین نے آگ میں ڈال دیا تھا. تو آگ میں ڈالنا کفار کا فعل ہے، نہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. آپ کا فعل تو صبر و استقامت ہے. آگ میں کود جانا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. جس طرح حضرت ابراہیم کی حق گوئی پر آپ کے مخالفین کو اشتعال تھا، اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ میری حق گوئی پر بھی آپ کا سینہ کھول رہا ہے. لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ملک صاحب سے ایک اور سوال. آپ ماتمی جلوسوں میں تعزیہ کا جلوس بھی نکالتے ہیں. اگر آپ تعزیہ کے لغوی معنی سمجھتے ہیں تو یہ بتائیں کہ شبی روضہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو تعزیہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ خادم اہل سنت الحقر مظہر حسین غفر اللہ، خطیب مدنی مسجد چکوال، 12 ربیع الثانی 1392 ہجری. ناظرین، کمپلیٹ 32 صفحات ہم نے آپ کے سامنے رکھے ایک ایک کر کے، اور اس کو PDF کی فارم میں بھی یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کو مکمل پڑھیے اور ہر وہ کام کیجئے جو اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے. جس سے منع کرتے ہیں اس سے باز آ جانا چاہیے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جو رسول دے وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. ناظرین، یہ ہمارا ویلاگ کمپلیٹ ہوا.
رائے حق میں جان دے کر ہو گئے زندہ حسین، تو انہیں مردہ سمجھ کر بین کرتا ہے فضول۔ آمین ثم آمین بجا ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔